بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو شاعری کے مختلف رنگ، ایک ایسا سلسلہ جہاں لفظ، لہجہ اور معنی ایک ساتھ بولتے ہیں، ایک ایسا سفر جہاں لفظ، لہجہ اور معنی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ہم اردو شاعری کے خوبصورت چہروں سے ملتے ہیں، دور قدیم اور دور جدید کے مختلف رنگوں اور مختلف انداز کے حامل شاعروں کے کلام سے نہ صرف لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ ان کے کلام کے ذریعے اپنے تلفظ کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بہتر انداز سے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ شعر خوانی ان شعراء کے لہجے اور جذبے کو محسوس کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہم درست متن کو پیش کرنے کے لیے مختلف کلیات، شاعر کے دیوان اور دیگر مستند کتابوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس لیے دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں کسی بھی نظم یا غزل کی مستند ترین اور صحیح ترین صورت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے آج کے شاعر اور ان کی تخلیق کی روشنی میں اردو زبان کے دلکش رنگ اور منفرد خوشبو کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس کا بولنے والا صرف بات نہیں کرتا بلکہ ہواؤں میں خوشبو بکھیر دیتا ہے۔ جیسے احمد وسیع صاحب نے کہا ہے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ آج ہم نے جس صنف کا انتخاب کیا ہے وہ نظم ہے، اور نظم میں نظم معرہ ہے۔ نظم شاعری کی وہ قسم ہے جس میں شاعر تسلسل کے ساتھ ایک خیال کو پیش کرتے ہیں، اسی لیے اس کا مرکزی خیال اور مخصوص موضوع بھی ہوتا ہے اور عنوان بھی۔ نظم کی قسم نظم معرہ میں وزن اور بحر کی پابندی لازمی ہے، یعنی اس میں وزن بھی پایا جاتا ہے اور ایک مخصوص ردھم اور بحر بھی ہوتی ہے، لیکن قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، یعنی اس کے مصرے آپس میں ہم قافیہ نہیں ہوتے۔ اس کی مثال انشاءاللہ آگے جب ہم نظم پڑھیں گے تو آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے لوگوں، دشمن سے جنگ کی آرزو نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگتے رہو۔ اگر تمہارا دشمن سے سامنا ہو ہی جائے تو صبر کرو اور خوب سمجھ لو کہ بے شک جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اس حدیث کے دو پہلو ہیں، اور اس کے پہلے پہلو یعنی دشمن سے جنگ کی آرزو نہ کرو پر ہم ایک پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو کہ اگر سامنا ہو جائے تو پیچھے نہ رہو اور صبر کرو اور جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، اس پہلو پر آج ہم ساحر لدھیانوی کی ایک نظم لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے ہم ظالم سے ڈرنے والے ہرگز نہیں، اور اس نظم کا عنوان ہے جنگ ہی سہی۔ یہاں ایک وضاحت میں اور بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نظم میں ایک مرکزی مصرع اور بنیادی مصرع ہے، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ یہ مصرع اصل میں کلیات ساحر کے اندر پوری نظم کے اندر ایک بار آیا ہے اور اس کے پہلے شعر کا دوسرا مصرع ہے، لیکن ہم نے یہاں پر نظم کی بہتر تفہیم کے لیے ہر بند کے آخر میں اس مصرے کو دہرایا ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ ہی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے۔ اس ڈھنگ پہ ہے زور تو یہ ڈھنگ ہی سہی، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم، ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے۔ پھلتی نہیں ہے شاخ ستم اس زمین پر، تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے۔ کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہی، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ یہ زر کی جنگ ہے نہ زمینوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہے بقا کے اصولوں کے واسطے۔ جو خون ہم نے نذر دیا ہے زمین کو، وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے۔
پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی۔ یہ تھا ہمارا آج کا انتخاب، آج کا رنگ، ایک شاعر، ایک لہجہ، ایک احساس اور ایک جذبہ۔ یہاں ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک اور منفرد رنگ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اردو شاعری کے ذریعے اپنا تلفظ درست کریں گے، شاعری پڑھنا سیکھیں گے اور شاعری کی تفہیم اور سمجھنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اردو شاعری کے ان حسین رنگوں کو محسوس کرتے رہیں، کیونکہ یہاں لفظ، لہجہ اور معانی مل کر ایک نیا جہاں آباد کرتے ہیں۔ خادم اردو معلّہ سین میم عثمان کو اجازت دیجیے۔ اپنے ذوق کو زندہ رکھیے اور معیاری شاعری سن کر پڑھنے کا سلیقہ سیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔